السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور بہت بہت مبارک ہو پاکستان کا 78واں یوم آزادی۔ ہمیں اس وقت دنیا میں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، پاکستانی جہاں بھی بستے ہیں وہ اس کنیکشن کو فیل کر سکتے ہیں، اور اس بار خاص طور پر کیونکہ پاکستان ایک جنگ جیت کر آیا ہے۔ ایک جنگ جیتنے کے بعد جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے اور ہی ہوتی ہے، اینڈ آف کورس یہ صرف جنگ کا معاملہ نہیں، پاکستان نے اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ سفارتی محاذ کے اوپر ایک بڑی کانفیڈنٹ پوزیشن اور بڑی اہم پوزیشن پاکستان اب انجوائے کرنے شروع ہو گیا ہے، جس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس سال خاص طور پر۔ اب اس سال خصوصی بات یا معیشت کو جو سنبھالا ملا وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شکوے، شکایات، پچھتاوے جو کہ خاص کر داخلی سیاست سے متعلق ہوں، اظہار آزادی رائے سے متعلق ہوں، یا پھر ایک جو فیلنگ ہے پاکستان کی کہ یہ بھی ہم نے دیکھا بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان جو کہ اب یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے کہیں باہر بہتر مواقع موجود ہیں۔ تو یہ سب کچھ ذرا ڈی بنک کرتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں پاکستان کے وہ کون سے چیلنجز ہیں اور وہ پاکستان کی کون سے سکسیسز ہیں، یعنی پاکستان کی کامیابیاں کون سی ہیں جو اس نے حاصل کی ہیں اور وہ کر سکتا ہے مزید اس کو کیپٹلائز۔ ذرا اس سب کے اوپر بات کرتے ہیں، جس کو ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے کچھ ہرا اور نیلے کے درمیان رنگ پہن کر بیٹھے ہیں، یہ کیوں ہے اس کی وجہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ ریما عمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فخر درانی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب تو بہت ہی شدید قسم کا ہرا پہن کر بیٹھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور آپ سب کو آزادی بہت 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 مبارک ہو۔ اچھا فخر، آپ سے نہیں سٹارٹ کریں گے ہم بھٹی صاحب سے سٹارٹ کریں گے آج۔ بھٹی صاحب، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ بھٹی صاحب، آزادی آپ کے لیے کیا ہے، اور خاص کر یہ جو آنے والے دن ہیں پاکستان کی آزادی اور پھر اس آزاد فضا میں پاکستان کی کامیابیاں اور پاکستان کے چیلنجز کون کون سے ہیں آپ کی رائے میں؟ میڈم شیخ، سب سے پہلے تو میرے پیارے پاکستان کو سالگرہ مبارک۔ پاکستان سے میں ہمیشہ شرمندہ رہتا ہوں کہ ہم جو کچھ اس پاکستان نے ہمیں دیا اس میں سے کچھ بھی ہم اس کو لوٹا نہ سکے۔ پھر پورے پاکستان کو یوم آزادی مبارک، آپ کو بھی میڈم شیخ، رپورٹ کارڈ کو بھی، جیو کو بھی، سب کو یوم آزادی مبارک۔ میڈم شیخ، جب میں ان 78 سالوں کا سفر دیکھتا ہوں تو خوشی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت بنا، خوشی یہ ہوتی ہے کہ 65 کی جنگ میں ہم نے کامیاب دفاع کیا، خوشی یہ ہوتی ہے کہ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کو ہم نے شکست دی، اور پوری دنیا کے سامنے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ناقابل یقین شکست ہے بھارت کی۔ اور میڈم شیخ، خوشی یہ ہوتی ہے کہ کھیل کے میدانوں میں بے شمار اور با کمال کامیابیاں ہمیں ملیں، ہاکی ہو، میرا پنجابی میں ہم اس کو کرکٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا ہوتا ہے، سنوکر ہو، اسکواش ہو، جیولن تھرو ہو، تو وہ سارا اس کیا کامیابیاں ملی ہمیں کھیل کے میدانوں میں۔ دکھ کیا ہوتا ہے میڈم شیخ، آج میں پیارے پاکستان سے معذرت کے ساتھ، اس کی سالگرہ کا دن ہے تو میں معذرت کے ساتھ دکھ کا اظہار کر رہا ہوں کہ میڈم شیخ ملک ٹوٹ گیا اور ہم نے کچھ نہ سیکھا، ملک کو لوٹ لیا گیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جو باقی ماندہ ملک ہے میڈم شیخ وہ IMF کا غلام ہے، آبادی بم جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہے، اور 2-4 کو چھوڑ کر ملک کا ہر سرکاری ادارہ خسارہ زدہ ہے۔ کرپشن، ہڑپشن، نااہلیاں، بدنیتیاں، غربت، بے روزگاری، فاقے، ناکے، دھماکے، چوریاں، ڈکیتیاں، ذخیرہ اندوزیاں، 2 نمبریاں، ہر شے میں ملاوٹ، ہر شعبے میں ملاوٹ۔ میڈم شیخ، دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کا خواب علامہ اقبال صاحب نے دیکھا تھا، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کی تھیں۔ میڈم شیخ، دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے راہبر راہزن نکلے، ہمارے مارشل لاؤں سے بدتر ہمارے جمہوری دور، بدترین حکمران ملے
हमें और बल्कि आमरों से बुरे सो कॉल्ड जमहूरी हुक्मरान। मैडम शेख, ना आइन सुप्रीम रहा, ना कानून की हुक्मरानी है, ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद सहाफ़त है, ना बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, ना जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ना अच्छा अस्पताल है, ना अच्छा स्कूल है, ना इंसाफ है, ना मंजिल का पता है कि हमने जाना कहाँ है, ना कोई रहनुमा है, ना कोई कायद है, और बदकिस्मती ये है कि कौम भी मौजूद नहीं है। एक हजूम है, एक हजूम, और कोई ऐसा नहीं मिला जो इस हजूम को कौम में बदले। मैडम शेख, देखें तो सब कुछ है, सोचें तो कुछ भी नहीं, और आज नफ़रतें और तकसीम है, दहशतगर्दी है। हम हैं क्या ये भी पता नहीं, हमने जाना कहाँ है ये भी पता नहीं। प्यारे पाकिस्तान को 78वें सालगिरह मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी मुबारक। मज़े साहब, आपके लिए आज़ादी क्या मानी रखती है? और भट्टी साहब जिस तरह कह रहे थे, ज़्यादातर उन्होंने ब्लीक पिक्चर पेंट की, लेकिन इस दफ़ा ज़रा फेस्टिविटी का भी बड़ा जोश और जज्बा लोगों का ताज़ा हुआ है। क्या आप समझते हैं वो ज़्यादा है, और वो इतना है कि जो शिकवे शिकायत हैं उसको हम यूनिटी से सॉल्व कर सकें? देखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ, उसकी सारी मुश्किलात और तकलीफ़ और जो भी मसाइल हैं उनके साथ ही यहीं रहते हैं और यहीं मरेंगे। यौम आज़ादी, ज़ाहिर है आज़ादी एक ख्वाब था और वो ख्वाब हकीकत में बदला। एक जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान हासिल किया गया, और उसमें लाखों लोगों की कुर्बानी शामिल थी। उसके बाद क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। पाकिस्तान के पहले 10 साल ले लें, पहले 10 साल सियासी अफरा तफरी, दूसरे 10 साल मार्शल लॉ, और फिर मुल्क तकसीम हो जाता है। फिर एक ब्रीफ पीरियड हमें 4 साल का जमहूरी नज़र आता है, उस पर आप दो राय रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगले 10 साल 11 साल मार्शल लॉ, फिर एक नीम जमहूरियत के 10 साल ले लें आप उसमें, फिर उसके बाद एक और मिलिट्री रूल आप उठा के देख लें, और अब आप एक हाइब्रिड निज़ाम देख लें। ये 78 साल हैं पाकिस्तान के। हमने दिफाई मैदान में, दिफाई उसमें बहुत तरक्की की, बहुत ताकतवर हुए, हम एक न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन तालीमी निज़ाम हमारा, तालीम के मामलात में और तालीम में हम बहुत पीछे रह गए। आज पाकिस्तान का कोई एक तालीमी इदारा ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनली कॉम्पीट कर सके। आपकी कोई एक ऐसी जामिया नहीं है जो आप कॉम्पीट कर सकें। आप आबादी के मैदान में हमने बड़ी तरक्की की, इतनी तरक्की की कि आज हम आबादी पर बात ही नहीं कर सकते कि आबादी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए या कंट्रोल होनी चाहिए। इस पे गुफ्तगू ही नहीं हो सकती। आपने जिना का पाकिस्तान क्या था? जिना का पाकिस्तान था आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। जिना का पाकिस्तान था आज़ादी इज़हार, आज़ादी सहाफ़त नहीं है। जिना का पाकिस्तान था एक पार्लिमानी सियासी निज़ाम, वो हमने नहीं दिया। जो दिया वो कंट्रोल निज़ाम दिया हमने, और जो हमारे इसीलिए पाकिस्तान में न पॉलिटिकल लीडरशिप उभर सकी, न पाकिस्तान में कोई स्टेट्समैन आ सका सही मानों में। ये लेकिन कौमों की ज़िंदगी में 78 साल बहुत नहीं होते। आप बरतानिया ले लें, आप अमेरिका ले लें, आप फ्रांस ले लें, कई सौ साल लगते हैं कौमों को बनने में, कौमों को उभरने में और तरक्की में। लेकिन एक सिमत ज़रूर होती है। अनफॉर्चुनेटली वो सिमत हमारी नहीं है। आप देख लें, अभी मैं 1-2 दिन पहले मज़ार कायद के पास से गुज़र रहा था, जो उसका पूरा एक राउंड अबाउट आप देख लें, उन 4 में से 3 सड़कें टूटी हुई हैं। मुझे याद नहीं आखिरी मरतबा मज़ार कायद पे जो है 14 अगस्त को कितने सदूर और वज़ीर आज़म ने आके वहाँ फातिहा पढ़ी। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार कौन सा गैर मुल्की सरबरा मज़ार कायद पे लाया गया। इसमें कोई वो नहीं है। और सिर्फ मज़ार कायद में सिर्फ कायद का मज़ार नहीं है, उसमें और भी लोग हैं जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। हमने अपना, और सबसे बड़ा हमने जो हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम अपने निसाब को जो है वो उस तरीके से लिख रहे हैं जो तारीख़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम तारीख़ भी अपने मतलब की लिखना चाहते हैं। हम तारीख़ भी वो बताना चाहते हैं लोगों से। हम ये नहीं बताना चाहते कि जमहूरी जद्दोजहद कैसी रही। हम ये नहीं बताना चाहते कि, हम ये बताना चाहते हैं कि हाँ, आमरीत के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं। ये जो हमारे यहाँ डायरेक्शंस है, हम डायरेक्शन सेट नहीं कर सके, और आज भी वक्त है। फिर मैंने कहा कि 78 साल कौमों की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं होते।
آج بھی آپ دیکھ لیں مجھے بتائیں، بہت ہمیں جشن منانا چاہیے یوم آزادی کا اور یہ خصوصی طور پہ، لیکن کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم اس میں؟ ذرا ہمیں اندازہ ہے کتنے ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک ہیں، لیکن یہ تو دیکھیں کہ کروڑوں روپے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، کن چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ کیا اتنے دنوں میں 1 اگست سے آج تک بتایا گیا کہ پاکستان کیسے بنا تھا؟ سوائے جشن کے، سوائے آپ نے کانسرٹ کر لیے، اچھی بات ہے، کانسرٹ کرنا بھی، مشاعرے کرنا بھی اچھی بات ہے، یہ سب ہماری روایات کا حصہ رہے، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ اسکولوں میں پیغام کیا دے رہے ہیں بچوں کو؟ کتنے سیمینارز، ورک شاپس ہوئے ہیں، کتنی چیزیں، یہ چیزیں قوموں کو بناتی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ایز اے نیشن ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس میں ہمارے بڑے اچھے سائنٹسٹ ہم نے پیدا کیے ہیں۔ اس میں کیا وجہ ہے کہ آج لوگ سمبولک چیزوں میں زیادہ پڑے ہوئے ہیں جو ایکچوئل کرنے والے کام ہیں، جس سے آگے ہم مزید ترقی کر سکیں، اس کے لیے ابھی تک ہم نے کوئی ڈائریکشن طے نہیں کی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد آتے ہیں۔ جشن آزادی مبارک پاکستان، اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، تجزیہ تبصرہ کر رہے ہیں، اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے چیلنجز ہیں اور وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جن کو وہ آئندہ دنوں میں بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ریما عمر صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا کامیابیاں آپ کو نظر آتی ہیں اور چیلنجز اہم ترین آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کیا ہیں؟ جی، ویری ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آور ویورز اینڈ ٹو ایوری ون آن دا پینل۔ خوشی ہوتی ہے، سیلیبریشن کا وقت ہے، اور میں نے آج دیکھا کہ صرف پاکستان کے جھنڈے نہیں، فلسطین کے اوپر چائنا کے جھنڈے، ایران کا بھی میں نے جھنڈا دیکھا۔ اچھا، تو اس دفعہ کچھ مجھے محسوس ہوا کہ تھوڑی ہم ڈفرینٹ طرح کی آزادی منا رہے ہیں، اور ممالک بھی جو پاکستان جن کی فکر کرتا ہے، جن کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، ان کے جھنڈے بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک بات کروں گی دونوں حصوں پہ۔ کامیابی میوزک، میرا خیال ہے پاکستان کا جو ایک معاشرے کا سول ہوتا ہے وہ میوزک ہوتا ہے، اور پاکستان نے جس طرح کے سنگرز، جس طرح کے میوزیشنز پیدا کیے ہیں وہ فینومینل ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو زیادہ ریکگنائز نہیں کیا، مزید انفراسٹرکچر نہیں کھڑا کیا، لیکن نصرت فتح علی خان سے لے کے عابدہ پروین سے لے کے وائٹل سائنس، آپ دیکھ لیں ہر طرح کی کلاسیکل، پاپولر، بہت خوبصورت میوزک، اور یہ پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ایک وقت تھا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے فیوچر میں بھی ہم یہ دیکھیں گے۔ تو میں تو بہت ایک لگاؤ رکھتی ہوں اور کلوزنس فیل کرتی ہوں میوزک کی وجہ سے پاکستان سے، اور میرا خیال ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو مسئلہ میرے لیے سب سے اہم، شاید ون آف دا مینی، وہ ہے مذہبی انتہا پسندی، اور اس کا مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا، کوئی امید نظر نہیں آتی کہ وہ ختم ہوگی۔ اور میں صرف دہشت گردی کی بات نہیں کر رہی، میں اس طرح کی مذہبی ایکسٹریمزم، انتہا پسندی کی بات کر رہی ہوں جو اب نظر آتا ہے کہ بہت سے سگنیفیکنٹ نمبر آف پاکستانیز کے اندر رچ بس چکا ہے، جس سے اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کو ڈیتھ تھریٹس آتی ہیں، معافی مانگنی پڑتی ہے، جس سے کوئی گورنر ایک صوبے کا نہیں بچ سکتا، جس سے جو نان پاکستانیز ہیں یہاں کام کرنے آتے ہیں وہ نہیں بچ سکتے۔ یہ اس طرح کی جو انتہا پسندی ہے جس پہ ہمیشہ ایک کمیونٹی خوف میں رہتی ہے، آپ سب خوف میں رہتے ہیں کہ ایسا کچھ لباس نہ پہن دیں کہ کسی کے مذہبی احساسات ہیں انہیں ٹھیس پہنچ جائے گی۔ یہ خوف، یہ ڈر جو ہر طرح، ہر پولیٹیکل پارٹی کوئی ایسی نہیں ہے جو اس کے خلاف بات کرے گی، کوئی میڈیا پہ چینل نہیں ہے جو اس کے خلاف بات کرے گا، ہم میں سے کوئی بھی بات کرے گا 100 بار سوچے گا کہ ہم کوششلی فریم کریں اپنے الفاظ میں۔ ابھی جو بات کر رہی ہوں سوچ رہی ہوں کٹ تو نہیں ہو جائے گا، اور وہی فیئر ابھی بھی میرے دل میں ہے۔ یہ خوف مذہبی انتہا پسندی کا میرے لیے بہت ایک المیہ ہے پاکستان کا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، شروع میں ایسا تھا بھی نہیں، بٹ بہت سے ہم نے سٹیپس ایسے لیے پولیٹیکل طور پہ، لیجسلیٹو طور پہ، معاشرے کے طور پہ، جس کی وجہ سے ہم آج یہاں کھڑے ہیں۔ تو اس کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے زیادہ بھی کہ مجھے اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آتا، کوئی سولوشن، کوئی بہتری اس کی نظر نہیں آتی۔ سو ایلیکوئٹلی پٹ
रीमा, लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपने कहा कि आप म्यूज़िक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियों में शुमार करती हैं, क्या समझती हैं दरमियान में एक लैग पीरियड आया था, अभी फिर थोड़ी सी पाकिस्तान की म्यूज़िक को रिकग्निशन मिली है, गो कि उस तरह से फॉर्मल बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर पा रहे जिस तरह से होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के आने से एटलीस्ट ये हो रहा है कि नए नए सिंगर्स ना सिर्फ अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं बल्कि उनको दुनिया सुन रही है। डू यू थिंक कि उतना काम हो पा रहा है, या अभी जिस तरह से हम म्यूज़िक में चल रहे हैं हमने उसको कैपिटलाइज किया है या नहीं? अलीना, काम तो बहुत हो रहा है। अगर आप देखें, बहुत से बैंड्स हैं, सिंगर्स हैं अंडरग्राउंड पाकिस्तान, लाहौर में जहाँ मैं रहती हूँ, अक्सर ऐसी महफिलें हो रही होती हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ हम देखते हैं बहुत टैलेंट है, लेकिन उस तरह से स्टेट की तरफ से जैसे हम देखते थे यहाँ पे स्टेडियम्स फुल होते थे, वो कॉन्सर्ट्स का माहौल था, बट अनफॉर्चुनेटली पे दहशतगर्दी हुई, रियासत की तरफ से भी उतनी तवज्जो नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड नहीं हुआ, वो माहौल तो अब नहीं है जो जब मैं स्कूल में होती थी, जिस तरह हम कॉन्सर्ट्स पे जाते थे, एक हमारी सोशल लाइफ का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता था। मैं बहुत मिस करती हूँ वो, और मैं उम्मीद करती हूँ ये वापस आए। और कुछ मुझे अब नजर आता है एटलीस्ट पंजाब के लेवल पे कुछ इस पे बातचीत हो रही है, तो उम्मीद है हम इस टैलेंट को मजीद जो है वो प्लेटफॉर्म दें, इंसेंटिवाइज करें। म्यूजिशियन बनना, एक सिंगर बनना, वो एक हर पाकिस्तानी बच्चे की ख्वाहिश हो जो प्रोफेशन भी बना सके, अगर किसी ने वो टैलेंट ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि एक्सप्रेशन, अपने स्किल का, अपने आर्ट का, हर तरह का एग्जैक्टली, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म, टीवी, मीडिया इन जनरल। ऑल्सो रिक्रिएशन की हम बात करें तो यहाँ पर अच्छे रिक्रिएशन के मौके भी बड़े महदूद हो गए हैं। अब आप देखें कहाँ पर आपको वो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ पर आप जाकर खाने पीने के अलावा कुछ और मज़ा, तफरी, शुगल जिसको हम लेमैन टर्म्स में कहते हैं वो कर सकें। मगर आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की कामयाबियां रही हैं और क्या पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं आने वाले वक्त में? शुक्रिया अलीना, मेरी तरफ से पैनल को भी और पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक। जो भट्टी साहब ने तो बड़ी ही ब्लीक पिक्चर पेश की है पाकिस्तान की। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम अभी भी शायद कई सदियां जो पीछे रह रहे हैं और ज़माना पत्थर वाले दौर में रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। आज से 20 साल पहले जो पाकिस्तान था उसमें काफ़ी हद तक तरक्की हो चुकी है, और पाकिस्तान ऐसा भी नहीं है कि कोई दुनिया से बहुत पीछे हो इस मटीरियल अगर उसका हवाले से देखा जाए। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान की जो कामयाबियों के हवाले से देखें, जो मज़र साहब ने भी बात की है कि 78 साल जो है किसी भी कौम के लिए एक कोई इतनी बड़ी मुद्दत नहीं है। कौमों की ज़िंदगी जो एवोल्यूशन के हवाले से बड़ा टाइम चाहिए होता है। आप यूरोप देखें, वो भी सदियों तक जो है वो इसी तरह लड़ते झगड़ते भी, और इसी तरह जो है वो उसके बाद ही एक बड़े प्रोसेस के बाद जो है वहाँ पे तरक्की हुई। अमेरिका देख लें, 60s तक जो है वो वहाँ पे इसी तरह का जो है वो सिविल राइट्स भी और लोगों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमेशा से वो जंग लड़नी पड़ रही थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये इस जो ब्राइट फ्यूचर के साथ साथ चैलेंजेस भी हैं। ख़ास तौर पे अगर जिस तरह मज़र साहब ने पूरी हर एक दहाई का वो बताया है कि जो जमहूरियत के हवाले से हमेशा से चैलेंजेस रहे हैं, कभी मार्शल लॉ और कभी जो है वो हाफ जो डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली है, अब हाइब्रिड और हाइब्रिड प्लस है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो जमहूरियत के हवाले से ये इसकी जो कंटिन्यूएशन है, शायद ये एक एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर के कभी हम भी जो है खालिस जो एक जमहूरियत जो है वो देखें जहाँ पे लोगों को आज़ादी भी हो, अपने जो है वो मजहबी हो या उसके साथ खालिस और वदिया जमहूरियत। लेकिन उसके साथ साथ जो एक रीमा बात कर रही थी जो रिलीजियस राइट्स की जो इमरजेंस है, ये मेरा ख्याल है कि एक ग्लोबल फिनोमेना भी बन चुका है। आप दुनिया भर में देख लें, वहाँ पे ये जो मजहबी इसमें शिद्दत पसंदी और जो रिलीजियस जो राइट वाले हैं वो उनकी इमरजेंस हो रही है। आप अमेरिका देख लें, आप यूरोप देख लें, आप पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, तो ये एक मेरा ख्याल है ग्लोबल फिनोमेना भी एक है जिसकी वजह से ये हो रहा है। मुझे नहीं पता कि इसकी रीज़न क्या है, लेकिन जो चैलेंजेस के इमीडिएट चैलेंजेस के हवाले से अगर देखा जाए पाकिस्तान के हवाले से, तो एक चीज़ मैं समझता हूँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो हमारे जो ख़र्च करने की ज़रूरत है, एजुकेशन के हवाले से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमें ना कोई क्वालिटी रिसर्च, ना कोई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें जो चैलेंजेस में क्लाइमेट चेंज का आप रिसेंटली देख लें, जो पाकिस्तान को पिछले चंद सालों से जो एक सामना करना पड़ रहा है, मैं
میں سمجھتا ہوں یہ اس کو ابھی بھی کوئی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. گو کہ حکومت کی طرف سے لیجسلیشن بھی ہو رہی ہے, گرین ٹیگنگ بھی ہو رہی ہے, مختلف پروجیکٹس اور انیشیٹوز میں بھی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ فنڈز اور پروجیکٹس وہ کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ سنجیدگی سے اس کو کوئی نہیں لیا جا رہا. کلائمیٹ کا ایک ایسا ایشو ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آنے والے چند سال اور دہائیوں میں یہ پاکستان اس میں سب سے زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے, تو یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ایشو جو چیلنج پاکستان کو درکار ہے وہ برین ڈرین کا ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے چند سالوں سے جس طرح سے ہماری جو ہیومن ریسورس ہے اور خاص طور کے اوپر جو نوجوان طبقہ ہے وہ جس طرح سے ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے حکومت کو کوئی یہاں پہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی چاہیے ان کے لیے. یہاں پہ مواقع, ان امپلائمنٹ یہاں پاکستان میں ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, تو روزگار کے مواقع آپ حکومت اگر سرکاری سطح پہ نہیں کر سکتی تو پھر جو آسان جو شرائط کے اوپر قرضے دے کے لوگوں کو اپنے بزنسز اسٹیبلش کرنے کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کا بھی ہے, تو یہ اس طرح کے وہ چیلنجز ہیں جس کے اوپر وہ دینے کی ضرورت ہے, حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, چھوٹی سی اپنے بریک کے بعد آتے ہیں, مزید اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور ویسے تو جہاں بھی جب بھی ہم جاتے ہیں ہماری آئیڈینٹی ہے پاکستان, ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں, لیکن آج کے دن خاص طور پہ وہ جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے. اسی جذبے کو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنے تجزیہ تبصرے کے اندر. ارشاد بھٹی صاحب, ابھی مظہر صاحب نے بھی, فخر صاحب نے بھی یہ کہا کہ 78 سال ہوئے ابھی پاکستان کو, دیگر ممالک کو دیکھیں بڑے ابھی 78 سال اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے ڈیولپڈ ممالک کو, اتنی دیر سے آزادی پانے والے ممالک کو اگر اتنے بڑے مسائل اور بدلتی دنیا کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے, تو پھر پاکستان کا موازنہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سب کچھ ہی ختم ہو گیا؟ میڈم شیخ, ایشو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو لاٹ ہمیں نصیب ہے اس وقت, جن کے آگے ہم رہنما لگا کر لفظ رہنما کی بےعزتی کرتے ہیں, لیڈر لگا کر لفظ لیڈر کو رسوا کرتے ہیں, یہ اگر موجود رہے اگلے 500 سال, اللہ ان کو لمبی زندگیاں دے, تو 500 سال انہی چکروں میں پڑے رہیں گے. یہ کیا وہ ملک نہیں تھا میڈم شیخ؟ 78 سال تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 78 سال, یہ وہی ملک تھا جس نے جاپان کو قرضہ دیا تھا, جس نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا, جس کی زکوٰۃ جاتی تھی ایک عرب ملک میں, جس کی زکوٰۃ پر اب ہم خود پلتے ہیں. یہ وہ ملک نہیں تھا جس نے امریکہ اور چین کی آپس میں دوستی کروائی تھی. ہمارا پی آئی اے کا آپ دیکھا تھا کہ پی آئی اے قابل فخر تھا, ہماری سٹیل مل دیکھی تھی, ہمارا ریلوے دیکھا تھا, ہماری سرکار دیکھی تھی. شاہ ایران ہر چوتھے دن آیا کرتا تھا پاکستان اور ترقی پہ خوش ہوتا تھا. ہمارا 5 سالہ منصوبہ کوریا نے لیا تھا. یہ وہی ملک ہے میڈم شیخ. تو ہمیں مل گئے جیرے بلیڈ, انہوں نے ہماری نسلیں گجاڑ دی ہیں. پاکستان کو پلاٹوں میں تقسیم کر کے انہوں نے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں بنائیں. اور ابھی ریما عمر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے فلاں کا جھنڈا دیکھا, فلاں کا جھنڈا دیکھا. میں نے بھی دیکھا رستے میں آتے ہوئے, ایک گاڑی کو پولیس نے گھیرا ہوا تھا, ان کا قصور تھا کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا انہوں نے اوپر لگایا ہوا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ 78ویں سالگرہ پر, پاکستان کے 78ویں سالگرہ پر اگر آپ ایران کا جھنڈا لہرا سکتے ہیں, پی ٹی آئی کا کیوں نہیں لہرا سکتے؟ کیوں؟ وجہ تو میڈم شیخ بہت سارے تلخ حقائق ہیں جو بات کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے مجھے اپنے سارے پینلسٹ ان کی رائے کا احترام ہے, لیکن میری یہ رائے ہے, یہ گلی محلوں کی رائے ہے میڈم شیخ, یہ عام آدمی کی رائے. عام آدمی کی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ہے؟ بتائیں. میں نے کل بھی سوال چلے نا, اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا. ریما صاحب پہلے جی آگے لے پہلے ریما صاحب جی نا, میرا خیال ہے ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ پیٹریٹزم کا کیا مطلب ہے. میرا نہیں خیال پیٹریٹزم کا مطلب ہے کہ آپ ڈیلوژنل ہو جائیں یا آپ سمجھیں آپ کا ملک سب سے بہتر ہے اور آپ اس میں پڑ جائیں کہ باقی ممالک کو آپ نے ڈی گریڈ کرنا ہے یا کہنا ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. پیٹریٹزم ایک بہت پرسنل چیز بھی ہو سکتی ہے. میں پاکستانی ہوں, دنیا مجھے پاکستانی کی حیثیت سے دیکھتی ہے, میرا پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے. بس اس کا بھی ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بہتر چاہوں, جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کروں, جو میں مسائل دیکھتی ہوں اس کو کھل کے کنڈیم کروں, کرٹیسائز کروں. میرا نہیں خیال آج کے دن بھی ہمیں صرف ڈیلوژنل ہونا چاہیے یا بالکل روز ٹنٹڈ گلاسز پہننی چاہیے. کل ہم نے قانون کی بات کی جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا, بھٹی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں
جمہوریت کو اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو ہائیبرڈ جمہوریت بھی نہیں ہے, پاکستان ایک اتھارٹیرین رژیم ہے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں مسلم ممالک کو جہاں پہ مونارکی ہے اور کھلی ڈکٹیٹرشپس ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان کمپیریٹیولی ان سے بہتر ہے. بہت زیادہ میرا خیال ہے تھریش ہولڈ ہو سکتے ہیں, میجرنگ کے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں. میڈیا پہ میں آج بات کروں بہت سینسرشپ ہے, ریڈ لائنز میں اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے, لیکن اور ممالک سے کمپیئر کروں پھر بھی ایک وائبرنٹ میڈیا ہے. میں اب بھی حقوق کی بات کر سکتی ہوں, بھٹی صاحب پی ٹی آئی کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں, میں پھر بھی کچھ حد تک بلوچستان میں مسنگ پرسنز کی بات کر سکتی ہوں. پوری طرح کر سکتی ہوں جیسے میں چاہتی ہوں نہیں, لیکن کر سکتی ہوں مطلب کچھ اپنے الفاظ میں تبدیلی کر کے. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. بٹ میرا نہیں خیال پیٹریٹزم کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ پاکستان اب ایک سپر پاور ہے اور باقی سب بہت اچھا ہے اور نہ بھارت کچھ ہے نہ امریکہ کچھ ہے, بلکہ پیٹریٹزم کو ریڈیفائن کریں کہ شکریہ ریما صاحبہ, میڈم شیخ کو میری طرف سے جواب دیا آپ نے, شکریہ. ورنہ انہوں نے تو مجھے میرا 14 اگست کو میرے کو تو انہوں نے آپ کے اوپر رمک نہیں ہے آپ کے بھائی, رمک کیسی ہو کہ میں آپ کے ادھر سامنے ٹیبل پہ لڈیاں ڈالوں, جو میں نے دیکھا پاکستان کو وہ آپ کو بس بیان کیا. ایک اور چیز جو میں نے پاکستانیوں میں دیکھی ہے, سینس آف ہیومر, سیلف وہ اپنا مذاق خود اڑا سکتے ہیں. اتنی مصیبتیں پڑی ہیں, جھیلی ہیں کہ اب اس پہ مسکرا بھی سکتے ہیں, اس پہ مذاق بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی پاکستانیوں کی ایک ایکچوئل سکل ہے جو اب دنیا میں بھی اپریشیٹ ہو رہی ہے. میم کلچر, سیلف ڈیپریکیشن, جو ڈیپریکیٹنگ جوکس جو ہیں وہ سب, سو یہ بھی ایک چیز ہے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ پیٹریٹزم کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی خامیاں, اپنی جو مسائل ہیں کھل کے اس پہ بات کریں, اور وہ بہت ہیں پاکستان میں. ہاں جی فخر صاحب. علینا, جو بھٹی صاحب بات کر رہے تھے نا, 2-3 باتیں ایسی ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کا ایک جھنڈا لے کے کوئی گاڑی آ رہی تھی, اس کو پکڑ لیا ہے. یہ اسی طرح کا جو ہے ہم پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ اب کوئی انہونا ہو رہا ہے, پہلے نہیں ہوا. وہ بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہے. میں اس کو بالکل ٹھیک ہے وہ کنڈیم کرتا ہوں, اور بالکل غلط ہو رہا ہے. دوسری بات ایک یہ کہہ رہے تھے شاہ ایران پاکستان ہر سال آتے تھے. تو دیکھیں علینا, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے جو مفادات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, اور یہ چند مہینے نہیں بلکہ چند ہفتوں میں بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جب ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ بالکل اس کی واضح ایک ایگزامپل ابھی دیکھ لیں آپ انڈیا اور امریکہ کے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھٹی صاحب جو زمینی حقائق ہیں وہ بیان کریں, وہ مانتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا اور چیزیں ہم نے بہت اچیو کی ہیں, بٹ اگر وہ کچھ بتا رہے ہیں زمینی حقائق جہاں پر خامیاں ہیں, تو اس میں آپ کو ایسے کیوں لگتا ہے کہ وہ بلیک پکچر پینٹ کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان میں بہت زیادہ بے شمار چیلنجز بھی ہیں, لیکن ہر چیز ایسی نہیں ہے جس طرح بھٹی صاحب نے ٹوٹلی جو ہے چیزیں مجھے بتائیں, اچھی چیزیں بتائیں, کچھ چیزیں بتائیں. پاکستان میں بڑی چلو میڈم شیخ کچھ چیزیں بتائیں, کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ کس حوالے سے آپ جمہوریت چاہتے ہیں. جمہوریت, پارلیمنٹ کا تقدس, ووٹ کی عزت, سویلین بالادستی, آزاد عدلیہ, پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے بھٹی صاحب کے نزدیک وہی ہے کہ میرے نزدیک چھوڑیں سر, آپ بتائیں سر, پورا کر کے ان کی لیجسلیشن اور میرا نہیں, آپ اپنی بتائیں, میرا چھوڑ دیجئے, اور آپ اپنا بتائیے کہ آپ نہیں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ کے نزدیک وہی جمہوریت اور پارلیمنٹ کا تقدس مسئلہ ایگزیکٹلی. ویسے تو یہ بھی بڑا ہیلدی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اور بڑی ہیلدی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور یہ تو پچھلے دور میں ایسا ممکن بھی نہیں تھا. داخلی پالیٹکس, جب داخلی پالیٹکس آتی ہے نا تو اس کے اوپر آ کے ہم سب ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر جو ہے نا اختلافات آ جاتے ہیں. دیکھیں, ہم بہت سے شعبوں میں بہت آگے تھے. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے ایک تو ادارے نہیں بنائے, اور جو ادارے تھے ان کو توڑ دیا. کھیلوں کے میدان لے لیں, ارشد ندیم کو کیا ہم نے بنایا؟ ارشد ندیم تو اپنی محنت سے بنا. ہم اور بھی ہمارے پلیئرز دیکھ لیں, جب وہ کوئی گولڈ میڈل کوئی میڈل جیت کر آ جاتا ہے. آپ صرف وہ ویژن ہے, ارشد ندیم ویژن ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ پرابلم کیا ہے. ہاکی میں آپ عروج پہ تھے, آج ہاکی میں آپ نظر نہیں آتے, جو آپ کا قومی کھیل ہے. ہم کھیلوں کے میدان لے لیں, آپ اس شہر کو لے لیں, آپ جس شہر میں اور آپ بیٹھے ہیں, اس شہر میں کیا کچھ نہیں تھا اور اب کچھ نہیں ہے.
عروس البلاد. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات یہ کہ ایک بھٹی صاحب کو ایک کلیئرٹی کی بھٹی صاحب کو ضرورت ہے میرے نقطہ نظر سے. یہ سیاسی نظام اور سیاستدانوں کی اکثر بات کرتے ہیں جو 50 کی دہائی میں 2000 کے قریب سیاسی کارکن اور لیڈرز کو نااہل کر دیا گیا 50 کی دہائی میں. اس کے بعد آپ نے جو پود پیدا کی وہ کبھی آپ نے بیسک ڈیموکریسی سے پیدا کی, کبھی آپ نے مجلس شورا سے پیدا کی. کرپشن لے لیں آپ 70s تک, آپ دیکھ لیں کہ 70s تک کرپشن ڈسکس ہی نہیں ہوتی تھی, ایشو ہی نہیں تھا. آپ اٹھا لیں, شواہد کی بنیاد پہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق نے اس ملک میں کرپشن کی بنیاد ڈالی, پولیٹیشنز کو کرپٹ کیا, لوگوں سے یہ کہا گیا کہ سیاست بھی کرو اور کاروبار بھی کرو. آپ نے سیاست میں کاروبار لے آئے, آپ نے نظریات کو توڑا, آپ نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا, آپ نے غیر جماعتی انتخابات کر کے کسی کو برادری سسٹم میں ڈال دیا, کسی کو لسانی سسٹم میں ڈال دیا, کسی کو فرقہ وارانہ سسٹم میں ڈال دیا. ڈیوائیڈ کیا ہے آمریت نے پاکستان کو. سیاستدان تو انہی کی پیداوار ہیں. یہ جو پود ہمیں نظر آتی ہے جو کرپٹ بھی ہے, انتہائی نچلی سطح کی کرپشن کرتے ہیں, ان سب کو ڈیوائیڈ کرنے میں پاکستان میں آمریت نے بنیاد رکھی ہے. شروع میں لے لیں آپ اور اس وقت بھی لے لیں آپ, آج بھی لے لیں آپ. جتنے انتخابات کی بات کرتے ہیں, ووٹ کو عزت, آپ الیکشن اٹھا کے لے لیں, کہیں نہ کہیں پیچھے آپ کو یہی لوگ نظر آتے ہیں. آپ جنرل حمید گل اٹھا لیں, آپ اور اٹھا لیں آپ کہ کہیں نہ کہیں الیکشن مینوور کون کرتا ہے, انجینئر کون کرتا ہے. اصغر خان کیس اٹھا لیں آپ. تو پاکستان کے سسٹم کو بننے ہی نہیں دیا گیا. پولیٹیشن پہ تو ہم بعد میں آئیں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ڈائریکشن آپ کو کرٹیکلی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, جانے سے پہلے ایک لاسٹ سیگمنٹ کرتے ہیں. اب آنے والے دنوں کے لیے حکومت کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام اپنے تجزیہ کاروں سے ذرا مانگتے ہیں. بھٹی صاحب سے شروع کرتے ہیں. بھٹی صاحب, حکومت کے لیے کیا پیغام, ایز شارٹ ایز پاسبل. بھٹی صاحب پلیز. حکومت کے لیے پیغام یہی ہے کہ اگلی مرتبہ عوامی نمائندگی ہو تو اقتدار میں آئیے گا, اور جو وعدے آپ نے اپوزیشن میں کیے تھے ہم سے, ان کو کم از کم رات کو سوتے وقت یاد کر لیا کریں. ٹھیک ہے, اوکے. مہر صاحب, آپ کا کیا پیغام ہے حکومت کے لیے, ریاست کے لیے؟ دیکھیے, 1973 کا آئین آپ کی ایک متفقہ ڈاکومنٹ تھی. اس آئین کو ان ٹوٹیلٹی جو ہے انفورس کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن, ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کے تحت بنائے جائیں اور سسٹم کو چلنے دیا جائے. فخر درانی صاحب. 3 چیزیں جو امیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو. ایک تو جو ہے وہ تعلیم پہ سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی بھی قوم نے آگے ترقی کرنی ہے تو اس میں تعلیم سب سے بنیادی ضرورت ہے. دوسرا, کلائمیٹ کے حوالے سے حکومت کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا, جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں وہ آئین کی سربلندی کے لیے, اور 1973 کا جو اوریجنل آئین ہے اس کے حوالے سے حکومت کو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت. تو آپ سے اجازت چاہیں گے ہم اس سال کے ساتھ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. جہاں پر ہماری کوئی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کو بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں گے, ان کو دیکھیں گے اور آگے کے لیے یہ عزم کریں گے کہ ہمیں بہتر ہونا ہے اور بہتر سے بہتر ہونا ہے. اور جس کو اگر تنقید بھی ہوتی ہے تو بڑے کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تعمیری تنقید کے طور پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ود دیٹ, اللہ حافظ.